دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، یقیناً یہ ایک جواب ہوگا ان غیر مسلموں کے لیے کہ جو آئے دن اسلام پر انگلی اٹھاتے ہوئے گویا کہ وہ اندھے ہو جاتے ہیں اور ان کو اپنے دھرم کی کوئی کمیاں نظر نہیں آتی اور وہ ہمارے مذہب اسلام کے اندر کمیاں نکالنے کے لیے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، دوسرے مذہب پر انگلی اٹھانے سے پہلے آپ اپنے گریبان میں جھانک لیں کہ تمہاری حیثیت کیا ہے اور تمہاری جو ہے حالت کیا ہے۔ اگر ہم تمہاری کمیاں گنانے پر آ جائیں نا تو ہم اتنے بڑے بڑے ویڈیو بنائیں گے کہ تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، مگر چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ تمہیں کسی کے مذہب پر انگلیاں نہیں اٹھانی ہیں، بلکہ تمہیں ان کو سیدھا راستہ دکھانا ہے، بتانا ہے ان کو، اور ان کو صراط مستقیم کی طرف بلانا ہے۔ بس تمہیں جو ہے ان کو پریشان کرنا یا ان کو زبردستی کرنا اور ان کے ساتھ میں جو ہے مار پیٹ کرنا کسی بھی طریقے سے بالکل بھی جائز اور گوارا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی کے بتوں کو اور کسی کے بھگوانوں کو اور جو بھی ان کے گوڈ ہیں جو بھی ان کو برا مت کہو، اس لیے کہ اگر تم ان کو برا کہو گے تو وہ پلٹ کر تمہارے اللہ کو برا کہے گا۔ تو لہٰذا ہمارے مذہب اسلام میں تو اس بات کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ ہم کسی کے مذہب کو برا کہیں۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ اگر کوئی بات آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کا سب سے پسندیدہ مذہب اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے، اور اسلام ہی ایسا ہے جس پر چلنے والا انسان بڑی آسانی سے کامیابی کی منزلوں کو طے کر سکتا ہے۔ اب میں آپ کو بتانے والا یہ ہوں کہ دیکھیے، غیر مسلموں کے ذریعے، بلکہ میں سب کی بات تو نہیں کرتا، یہ وہ چمچے ہیں یا پھر وہ لوگ ہیں جو اسلام کی دشمنی میں اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ ان کو حقیقت جاننے کے باوجود بھی سے آنکھیں چراتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتانے والا یہ ہوں کہ دیکھیے، راہل آریہ یا پھر اس کے بعد میں انکر آریہ یا پشپین کلشریشٹھا، یہ جو بڈھا ہے، آئے دن یہ اس کا کام یہ سوشل میڈیا پر بیٹھ جاتا ہے اور بھونکتا رہتا ہے ہمیشہ، اور اسلام کے خلاف وہ باتیں کرتا ہے جو اسلام سے ریلیٹڈ ہوتی ضرور ہے مگر اس میں غلط فہمیاں پیدا کر دیتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس میں آگے پیچھے سے بات کو کٹ کر کے اور یہ سب پیش کرتا ہے۔ اب میں آپ کو بتانے والا یہ ہوں کہ ان کا سب سے زیادہ اہم سوال، یہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ختنہ کیوں کیا جاتا ہے، یہ مسئلہ بار بار یہ جو اٹھاتے ہیں، اور یہاں تک ان کا سب سے بڑا اعتراض کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر واقعی ختنہ کرنا اتنا ہی ضروری تھا تو پھر تمہارے اللہ نے جب بچے پیدا کیے تھے تو اس وقت ان کا ختنہ پہلے سے کیوں نہیں ہوا؟ اگر ایسا ضروری تھا تو پہلے اس کو ختنہ کر کے بچے کو پیدا کرنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر آنے کے بعد بچے کا ختنہ کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر بچہ جنم سے جو ہے وہ ہندو ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی ختنہ کر کے اس کو مسلمان کیا جاتا ہے، یہ ان کا اعتراض ہے۔ انشاءاللہ میں آج آپ کو اس کا جواب بھی دینے والا ہوں۔ اب ہم جو ہے اس کانسیپٹ کو سمجھنے سے پہلے قرآن پاک کی ایک آیت پیش کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو بری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کسی کو بھی زبردستی یا کسی کو ڈرا دھمکا کر جو ہے مذہب اسلام قبول نہیں کروا سکتے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ انسان اسلام کی نظر میں مجرم ہوگا جو ایسا کرے گا۔ کسی کو زبردستی مسلم بنا دینا یہ اسلام میں کہیں سے کہیں تک جائز نہیں ہے۔ اب آتے ہیں دوسری آیت کی طرف۔ دیکھیے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ جو ہے مکہ مکرمہ کے اندر اسلام کا پیغام دینے کے لیے لوگوں تک پہنچے اور لوگوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، آپ نے کہا اے میرے مولا، یہ لوگ تو اسلام کی بات مانتے ہی نہیں ہیں، میں کتنا سمجھا رہا ہوں ان کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب سے کہا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے میرے محبوب، آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام ہے اس پیغام کو آگے پہنچا دینا۔ اب وہ مانے یا نہ مانے ان کی مرضی ہے، تمہیں اس میں زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اور اگر تمہارا رب چاہتا، یہ اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو زمین میں جتنے ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔ تو کیا اے میرے محبوب تم لوگوں کو زبردستی کرو گے یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں؟ مطلب یہ کہ آپ کو زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ہم آتے ہیں مین ٹاپک پر۔ مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں آپ کہ جو ختنہ ہے، ختنہ اسلام میں فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ ایک سنت ہے، اور یہ کب شروع ہوئی؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی تھی اور یہ اب تک چلی آ رہی ہے۔ ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ
جو بائبل ہے اس کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے، مگر ان لوگوں نے کیا کیا، وہ یعنی اب تک جو ہے وہ لوگ ختنہ کرواتے تھے، لیکن بیچ میں کیا ہوا، ان کا کوئی سینٹ تھا، یعنی کوئی سینٹ پال تھا، اس نے کیا کیا، منع کر دیا، تب سے عیسائیوں نے یہ کام بند کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، یہودی تو ختنہ کرواتے، ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ان کے دھرم میں، لیکن عیسائی نہیں کرواتے، اب بند کر دیا ان لوگوں نے۔ لیکن اسلام کے اندر ختنہ کرانا سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب اس کے بہت سارے فائدے، بہت زیادہ فائدے، اگر کسی کو اس کے فائدے جاننے ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے گا، ڈاکٹر آپ کو 2 منٹ میں آپ کی کھوپڑی میں یہ بات ڈالے گا کہ ہاں واقعی ختنہ کرنا بہت زیادہ فائدے کا کام ہے۔ فائدہ کس لیے ہے کہ دیکھیے، جب انسان پیشاب کرتا ہے کچھ قطرات وغیرہ اگر ختنہ نہیں کرا جائے تو اس میں کچھ پیشاب کے قطرات رک جاتے ہیں، جس سے کوئی بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ انسان جب ہم بستری کرتا ہے تو اس دوران بھی کچھ اگر منی کے قطرات اس میں جمع ہو جائے تو اس میں بھی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، اس لیے جو ہے ختنہ وغیرہ کی جاتی ہے۔ بہت سارے فائدے ہیں، لیکن چونکہ اب میں یہاں پر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا اور سب کو ختنی کے ساتھ پیدا فرماتا، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو قرآن میں لکھا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ بچپن سے ہی انسان کو ختنی کے ساتھ پیدا کرتا، تو اب یہ تو زبردستی والا معاملہ ہوتا نا۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دین میں زبردستی نہیں ہے، جب تجھے عقل آ جائے، جب تجھے فہم آ جائے، جب تجھے پتہ چلے کہ کون سا راستہ صحیح ہے کون سا غلط ہے، تو خود یہ کام کر لینا۔ تو لہٰذا اسی لیے جو ہے کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کی گئی ہے۔ اب اس طریقے سے میں آپ کو ایگزامپل دے کر سمجھاؤں، جن کی بدھی موٹی ہے ان کو ابھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، تو میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھیے ہمارے ہاتھوں میں ناخن ہے، یہ ناخن جو ہے انسان کے ساتھ جیسے انسان بڑا ہوتا ہے ویسے ناخن بھی بڑے ہوتے رہتے ہیں، ہم اس کو کٹ کرتے رہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو ہے ناخنوں کے اندر میل پیدا ہو جاتا ہے، اور جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ یہ میل جو ہے وہ ہمارے ناخنوں کی گندگی کے ساتھ ہمارے پیٹ میں جا سکتا ہے، جس سے بہت زیادہ ہمارے جسم میں بیماری پیدا ہو جائے گی، اس لیے ناخن بڑھتے رہتے ہیں، کٹ ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی بال ہیں، انسان کے بال بڑھتے رہتے ہیں، اور جب بال بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کو کٹ کر دیا جاتا ہے۔ اگر بال بڑے رکھے جائیں تو اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بال یا تو کان کی لو تک ہونے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ آپ کے کانے تک ہونے چاہیے، اس سے زیادہ بال نہیں رکھنے چاہیے، یہ غلط طریقہ ہے، صرف عورتوں کو اجازت ہے، مردوں کو اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ اگر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ واقعی یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو کیا کرتا، ناخنوں کو اتنا بڑا رکھتا کہ کبھی بڑے نہیں ہوتے، اسی طریقے سے بالوں کو بھی اتنا ہی رکھتا کہ وہ کبھی بڑے نہیں ہوتے، مگر چونکہ بال بڑھتے رہتے ہیں، انسان اپنی عقل کے حساب سے بال کٹوا لیتا ہے، ناخن بڑھتے رہتے ہیں، لیکن ایک سمجھدار انسان کیا کرتا ہے، اس کو کٹوا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے، ختنہ کرنا بھی چونکہ یہ ایک طریقہ ہے، سنت ہے، تو لہٰذا جس کو عقل آتی ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کو ختنہ کروا لیتا ہے، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اسلام کا جو فرمان ہے وہ بالکل حق ہے۔ تو لہٰذا اس طریقے کی جو غلاظتیں یہ پھیلا رہے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے دین میں کوئی زبردستی کا معاملہ نہیں رکھا ہے۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔